بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ احادیث میں جو اس کے فضائل آئے ہیں وہ بے نہایت ہیں، اور علماء نے خصائص جمعہ پر مستقل تصانیف تحریر فرمائی ہیں۔ انہی میں سے ایک علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے ایک کتاب یوم الجمعہ کی خصوصیات پر باقاعدہ تحریر فرمائی، اور اس میں تقریباً 100 خصوصیتیں نمبر وار ذکر فرمائی ہیں۔ تو ان میں پہلی جو خصوصیت ہے کہ یہ اس امت کی عید کا دن ہے، کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ یہ خصوصیت نمبر 1 ہو گئی۔ خصوصیت نمبر 2، اس دن روزہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب عید کا دن ہوگا تو اس دن روزہ نہیں ہے، الا کہ ایک دن پہلے یا بعد اس کے ساتھ ملا لے تو اس کی اجازت دی ہے۔ نمبر 3، اس کی رات کو قیام کے لیے خاص نہیں کرنا چاہیے، کہ انسان جو ہے صرف جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے خاص کر لے۔ نمبر 4، اس کی صبح کی نماز میں، یعنی صبح کے فرضوں میں، پہلی رکعت میں سورہ حامیم سجدہ، اور دوسری میں سورہ الف لام میم تنزیل، اور دوسری میں هل اتی علی الانسان سورۃ الدہر کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور 5واں جو نمبر ہے، اس کے صبح کی فرضوں کی نماز اللہ کی نظر میں تمام نمازوں سے افضل ہے۔ نمبر 6، جمعے کی فرض نماز جو ہے وہ باقی دنوں کی 4 رکعتوں سے گویا افضل ہوئی، کہ 4 کی بجائے 2 رکعتیں اس کے بالمقابل پڑھی گئی ہیں۔ نمبر 7، یہ حج کے برابر ہے جمعہ کی نماز، اور یہ روایت ہے کنز العمال کی، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ مساکین کے حج کی طرح ہے۔ اور نمبر 8، جمعے کے دن کی نماز جہری نماز ہے، کہ باقی سارا ہفتہ نماز میں آواز سے قرأت نہیں کی جاتی، لیکن اس دن آواز کے ساتھ نماز پڑھائی جاتی ہے۔ اور 9واں نمبر یہ ہے کہ اس کی جمعہ کی نماز میں سورۃ المنافقون اور سورۃ الجمعہ کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ بھی اس کی خصوصیت ہے۔ اور اسی طریقے سے نمبر 10، 11، 12 اور 13 کو ہم شارٹ کر کے بیان کرتے ہیں۔ 10 نمبر پہ جماعت ہے، یعنی جماعت بذات خود ایک فضیلت ہے، اور 11واں نمبر جو ہے وہ کم از کم 40 آدمیوں کا ذکر، جو امام سیوطی نے فرمایا ہے، گو کہ اس پر بعد میں بحث ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ شہر میں ایک ہی جگہ پر ہو نماز، الا کہ اگر ضرورت محسوس ہو تو۔ اور 13واں نمبر یہ ہے کہ بادشاہ یا حاکم وقت کی اجازت سے جمعہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 14واں نمبر یہ ہے کہ نبی اسلام نے وعید ارشاد فرمائی کہ جو لوگ جمعہ کی نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو میں کسی کو جمعہ کی نماز کا حکم دوں اور خود جا کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو پیچھے رہ گئے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص جمعہ کی نماز چھوڑ بیٹھے، یہ 16واں نمبر ہو جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے کفارے کے طور پر 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کرے۔ کسی وجہ سے اگر اس سے رہ جائے تو 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کرے۔ اس کے بعد 17واں جو اس کی خصوصیت ہے، 17ویں وہ خطبہ ہے جو اس میں پڑھا جاتا ہے۔ 18واں یہ ہے کہ خاموشی سے اس خطبے کو سنا جائے، کہ اگر آدمی کسی ساتھ والے کو یہ کہتا ہے کہ چپ کر، تو پھر بھی اس نے ایک بیکار کام کیا۔ اس کے بعد 18 کے بعد 19واں نمبر ہے کہ امام اگر ممبر پر آ کر بیٹھ جائے تو اس کے بعد نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ حضرت سعید بن مسیب کا قول اس میں نقل ہوا کہ جب امام نماز کے لیے نکل آئے تو امام کا نکلنا نماز اور کلام دونوں کو روک دیتا ہے۔ اس کے بعد 20واں نمبر ہے کہ خطبے کے وقت احتباء نہ کیا جائے،
اتباع کہتے ہیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پکڑ کر وہ گھٹنوں کو اٹھا کر آدمی جیسے بیٹھتا ہے ایزی ہو کر، تو ایسے نہ بیٹھا جائے، لیکن اس کو مکروہ لکھا، اور لیکن جنہوں نے کہا کہ یہ مکروہ ہے اس کی وجہ جو ہے نیند سے بچنے کے لیے، کہ ایک آدمی پہ اگر نیند کا غلبہ ہے تو ایسا کر کے بیٹھے گا، یا ہاتھ سے یا کپڑے سے اپنے گھٹنوں کو سنبھال کر ایسے آرام دہ کیفیت میں بیٹھے گا تو نیند نہ آ جائے، تو یہ نیند کا آنا مکروہ ہے۔ باقی حضرت ابن عمر وغیرہ سے گھٹنوں کو ہاتھوں سے باندھ کر بیٹھتے ہوئے دیکھا کہ امام ابھی ممبر پر تھا، اور لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑ کر تشریف فرما تھے۔ اور 20واں نمبر جو ہے کہ نصف النہار کے وقت نفل نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، یعنی اس میں مکروہ وقت نہیں ہوتا، تو اس پر یہ حدیث گو کہ ضعیف ہے، اور بعض علماء نے بہرحال اجازت دی ہے کہ جمعہ کے دن اس وقت میں بھی، نصف النہار کے وقت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد 22واں نمبر یہ ہے کہ جمعہ کے دن جہنم کو بھڑکایا نہیں جاتا، جیسے سارا سال کے ہر دن جو ہے اس کو بھڑکایا جاتا ہے، لیکن جب جمعہ کا دن آتا ہے تو اس کے بھڑکانے کو روک دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 23واں نمبر یہ ہے کہ اس دن غسل کرنا مستحب ہے، حدیث میں ہے جو جمعہ کو آئے تو غسل کر کے آ جائے۔ اس کے بعد 24واں نمبر ہے کہ اس میں مسواک کرے، اور 26واں نمبر ہے خوشبو لگانا، 27واں ہے تیل سر پہ لگانا، 28واں ہے ناخن کاٹنا، 29واں ہے بال کاٹنا۔ یہ 28 29 ایک آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ اور 30واں نمبر ہے بہترین کپڑے پہننا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس دن کی اہمیت کے اعتبار سے کہ ناخن کاٹ کر، بالوں میں تیل لگا کر، بالوں کو کاٹ کر اور سر میں تیل لگا کر، خوشبو لگا کر، مسواک کر کے انسان جو ہے نا تیار ہو کر جیسے ایک عید کا دن ہوتا ہے، تو اس کی اہمیت کو سمجھ کر اہمیت کے ساتھ مسجد کو آئے۔ بہترین کپڑے، جو جمعہ کو غسل کرے، مسواک کرے، اچھی خوشبو اگر ہو تو لگائے، بہترین کپڑے پہنے، پھر مسجد آئے۔ لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانگے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ پھر مقدور بر نماز پڑھے، خاموش رہے، جب امام نکلے تو اس جمعے سے لے کر پچھلے جمعے تک اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ انسان اگر یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہیں ان کو اہمیت کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعے تک اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے اس کو۔ تو یہ ہو گیا جی، کتنے نمبر ہو گئے ہمارے پاس؟ 30 جی، 50 تک پورے کرتے ہیں، اور 50 انشاءاللہ اگلی مجلس میں، اور پھر اگر ضرورت پڑی تو ان میں جو قابل تشریح باتیں ہیں ان کو آخر میں بیان کریں گے۔ 31واں نمبر یہ ہے کہ مسجد کو اس دن خوشبو کی دھونی دینی چاہیے، جیسے حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ وہ مسجد کو خوشبو سے مزین کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ 32واں نمبر مسجد میں اول وقت آئے، یہ بہت اہم ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم مسجد میں جلدی جاتے اور واپس آ کر، یعنی نماز پڑھ کر فارغ ہو کر آ کر کھانا کھاتے اور قیلولہ کرتے، یعنی جو ظہر کا آرام کا وقت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی پر جو مشہور حدیث ہے کہ جو آدمی مسجد میں پہلے گیا تو اس نے گویا اونٹ کی قربانی کی، اور جو دوسرے نمبر پہ پہنچا تو اس نے گویا گائے قربانی کی، اور جو تیسری گھڑی میں پہنچا تو اس نے گویا بکرا یا مینڈا قربانی کیا، اور جس نے چوتھی گھڑی میں پہنچ پائی تو گویا اس نے مرغ کی قربانی دی۔ 5ویں گھڑی والا ایسا ہے گویا اس نے انڈا صدقہ کیا۔ لیکن جب امام ممبر پر آ گیا اور فرشتے ذکر الہی سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو پھر ان میں یہ ثواب کا جو یہ سلسلہ ہے یہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تو اس پر بھی انشاءاللہ بعد میں ہم اس تفصیلی بات کریں گے کہ انسان کوشش کرے جمعہ کے دن وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے، جیسا حدیث میں ہے کہ اس کو اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے یا قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے۔ اس پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد آئے، دیکھا 3 آدمی ان سے پہلے آئے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی، میں نے نبی اسلام سے سنا کہ قیامت کے دن لوگ اللہ کے نزدیک اسی نسبت سے بیٹھے ہوں گے جس قدر وہ جلدی جمعے کے دن مسجد گئے ہوں گے، یعنی پہلا آدمی، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ تو ہم اندازہ لگا لیں کہ ہمارا جمعہ کے دن کون سا مقام ہوتا ہے مسجد میں۔ بعض لوگوں کو تو صرف جہاں چپل اتارے جاتے ہیں وہیں جگہ ہوتی ہے، تو خود اپنے لیے جمعہ کو ہم آخری منزل جو ہے نا متعین کرتے ہیں، کوشش کریں کہ اس دن ہم جلدی جائیں۔ اور اس کے بعد 33واں نمبر ہے
کہ اگر گرمی زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے جمعہ کو لیٹ کر کے پڑھنا مستحب نہیں ہے، بلکہ اس کو وقت پر ادا کیا جائے۔ اس کے بعد 34واں نمبر یہ ہے کہ کھانے اور ظہر کے آرام کو جمعہ کی نماز کے بعد تک مؤخر کرے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے آرام کرتا رہے اور کھانا کھائے اور اس کے بعد جو ہے نماز کے لیے جائے گا، تو ظاہر ہے کہ پھر نماز لیٹ ہو جائے گی۔ اور 35واں نمبر یہ ہے کہ مسجد چل کر جانے والے کو ہر قدم پر 1 سال کا ثواب ہے، اور یہ روایت ہے مسند احمد کی کہ حضرت اوس بن اوس الثقفی صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس نے اچھی طرح غسل کیا جمعے کے دن 1، نمبر 2 پھر اول وقت میں چلا مسجد کی طرف 2، پھر چل کے گیا سوار نہیں ہوا 3، نمبر 4 امام سے جتنا ممکن تھا قریب ہو کر بیٹھا 4، اور پھر اس نے سنا اور سننے کے دوران کوئی بیکار بات نہیں کی، کوئی بیکار اشارہ نہیں کیا، تو اسے ہر قدم پر 1 سال کا اجر ملے گا روزے کا اور نماز کا۔ گویا اس نے 1 سال روزے رکھے اور 1 سال نماز ادا کی۔ سبحان اللہ، کہ ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا گیا ہے کہ اس جمعہ کو ہم اپنے لیے فضیلتیں اور رحمتیں اور ثواب کو، بے تحاشا ثواب کو ہم کیسے آسانی سے حاصل کر سکتے۔ اس کے بعد 36واں نمبر ہے کہ جمعہ میں 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کسی نماز کے لیے 2 اذانیں نہیں ہوتی، تو یہ جمعے کی خصوصیت ہے۔ 37واں نمبر ہے خطیب کے آنے تک آدمی عبادت میں مشغول ہو جائے، ذکر اذکار میں، نماز میں، جو بھی ذکر اللہ ہو اس میں مشغول ہو۔ اس کے لیے پہلے بھی ایک حدیث گزر چکی ہے۔ اور 38 یہ ہے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرے خصوصی طور پر۔ حاکم اور بیہقی کی روایت حضرت سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے ہے کہ جس نے سورۃ الکہف جمعہ کو پڑھی اس کے لیے روشن ہوتا ہے ایک نور جو اس کے اور بیت عتیق کے درمیان تک پھیل جاتا ہے۔ بیت عتیق ظاہر ہے کہ اللہ کا گھر، بیت اللہ کا اسم ہے اور اس کی صفت ہے، تو اتنا ایک نور پیدا ہوتا ہے جو اس سے لے کر جہاں وہ ہے وہاں سے لے کر بیت اللہ تک پھیل جاتا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی۔ اس پر اور بھی احادیث میں انشاءاللہ اعلیٰ ذکر ہوں گی۔ 39واں نمبر یہ ہے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرے شب جمعہ میں، یعنی جمعہ کے دن کی تلاوت تو ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کی فضیلت شب جمعہ میں بھی اسی طریقے سے ہے، اور اسی طرح اس کے نور کے روشن ہونے کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد 40واں نمبر یہ ہے کہ فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ، معوذتین، قل هو اللہ احد 7 بار پڑھے جمعے کے دن، 7 بار جمعہ کے دن ان کو پڑھے۔ تو یہ ہوا جی کہ فاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ اور معوذتین اور قل هو اللہ احد 7 بار پڑھے جمعے کے دن۔ جمعہ کے دن بات کرنے سے پہلے، یعنی جمعہ کے دن جب نماز ہو جائے تو نماز ہو کر 7 بار ان کو پڑھے، سورۃ الفاتحہ کو اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو اس کے لیے یہ 2 جمعہ کے درمیان کفارہ بن جاتا ہے اس کے گناہوں کا۔ یہ روایت ہے سعید بن منصور سے۔ تو اسی قسم کی ایک روایت جو ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے بھی ہے، وہ انشاءاللہ اپنی جگہ پر اس کی بحث آئے گی۔ 41واں نمبر جو ہے جمعہ کی مغرب کی نماز میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے۔ اور 42واں نمبر ہے کہ جمعہ اور منافقون جمعہ کے دن عشاء کی نماز میں پڑھے۔ جیسے جمعہ کی نماز میں اس کا پڑھنا ہے، ایسے عشاء کی نماز میں بھی اس کی تلاوت اس کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور 43واں نمبر نماز سے پہلے حلقے باندھنے کی ممانعت ہے۔ حلقے باندھنے سے مراد یہ ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے 4 5 10 آدمی کی ٹولیاں بن کر بیٹھ جائیں اور گفتگو کریں یا کسی قسم کی بحث مباحثہ کریں، تو اس کو منع کیا ہے۔ تو اس کے بعد 44واں نمبر یہ ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے سفر نہ کرے، اس کو پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا۔ لیکن حضرت حسان بن عطیہ فرماتے تھے، ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ جو آدمی جمعہ کو سفر کرے اس پر بددعا کی جائے کہ اسے اچھا صاحب سفر نہ ملے۔ لیکن مزید روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جمعہ کو سفر کیا جا سکتا ہے اگر وقت نماز بالکل نزدیک ہو تو سفر پر نکلنے سے پہلے نماز پڑھ لے۔
تو اس سے جب دو مختلف قسم کی روایتیں ثابت ہو گئیں تو پتہ یہ چلا کہ حالات پر ہے، بالکل نماز تیار ہو اور حرج بھی نہ ہوتا ہو سفر کا تو انسان نماز پڑھ کر نکلے، لیکن حرج ہو رہا ہو، سواری تیار ہو، جیسے پہلے قافلے چلتے تھے تو قافلے نکل جانے کا خدشہ ہو، جیسے آج کل کسی کا جہاز نکلنے کا یا گاڑی نکلنے کا خدشہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز چھوڑ کے بھی سفر میں چل سکتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو سفر کے لیے تیار تھا، تو جمعہ کے بعد دیکھا تو پوچھا کہ بھائی تمہیں کیا ہوا؟ کہا سفر کا ارادہ تھا تو میں نے اچھا نہیں سمجھا کہ نماز کے بغیر چلا جاؤں، تو فرمایا جمعہ تمہیں سفر سے نہیں روکتا جب تک اس کا وقت نہ ہو جائے۔ وقت سے مراد یہ ہے کہ اذان ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے رکنا نقص بلا وجہ جو ہے انسان چلا جائے، یعنی تکلیف نہ ہو، رکنے میں کوئی پریشانی نہ ہو تو اس کو نماز پڑھ کر جانے چاہیے۔ اس کے بعد 45واں نمبر جو ہے گناہوں کی معافی ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جمعے سے جمعے تک درمیان کا وقت کفارہ ہے جب تک بڑے گناہوں سے آلودہ نہ ہو آدمی، یعنی ایک جمعہ اتنا فضیلت والا ہے کہ اگلے جمعے تک انسان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے چھوٹے گناہوں کا۔ اس کے بعد 46واں نمبر ہے کہ اس کے دن اور رات میں کوئی آدمی مر جائے تو قبر کے عذاب سے اس کے لیے امان ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ابو یعلا عن انس اس کی روایت ہے کہ من مات یوم الجمعۃ وقع عذاب القبر، تو جو آدمی جمعہ کے دن مر جائے تو عذاب قبر سے اس کے لیے بچاؤ ہے۔ اس کے بعد 47واں نمبر ہے کہ قبر کے فتنے سے امان ہے۔ پہلی 46ویں نمبر میں قبر کے عذاب سے امان ہے، اور 47ویں نمبر میں قبر کے فتنے سے امان کا ذکر ہے کہ اس سے قبر میں سوال نہیں ہے۔ اس پر جو ہے دو روایتیں ہیں لیکن وہ بعد میں ہوں گی۔ 48واں نمبر یہ ہے کہ اہل برزخ سے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے۔ روض الریاحین میں الیافعی فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ مردوں کو اس رات کی بزرگی کی وجہ سے عذاب نہیں ہوتا۔ گو کہ یہ حدیث نہیں ہے لیکن معمولات اکابر میں سے کسی کی بات کا آ جانا بھی اس کی تائید میں مناسب ہے۔ اس کے بعد 49واں نمبر جو ہے کہ اس رات میں روحوں کا اجتماع ہوتا ہے، یہ ابن ابی الدنیا کی روایت ہے۔ اس کے بعد 50واں نمبر یہ ہے کہ یہ سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے، یہ مسلم کی روایت ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ ہے، اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی میں جنت میں داخل ہوئے، اسی میں جنت سے نکالے گئے، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ اور ابو داؤد کی روایت میں اضافہ ہے کہ اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی میں ان کی وفات ہوئی، اور کوئی جانور ایسا نہیں جو جمعے کے دن صبح کو طلوع شمس تک خوفزدہ ہو کر کان لگا کر نہ بیٹھا ہو کہ قیامت واقع نہ ہو جائے اس ڈر سے۔ تو یہ ہوگی جی 50 صفات خصوصیات جمعہ کے دن کی، انشاءاللہ العزیز اگلی 50 اگلی مجلس میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔